نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ قابل قدر معزز ناظرین و سامعین، آپ حضرات کے سامنے متعدد وہ مقامات جن کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہے اور قرآن و سنت میں جن کا تذکرہ موجود ہے، ان مقامات کے سلسلہ میں آپ حضرات کو بعض امور سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ ان مقامات میں سے آپ حضرات کے سامنے بعض مقامات مکہ معظمہ کے، بعض طائف کے، بعض بنی سعد کے اور بعض مقامات مدینہ منورہ کے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ کل کا ہمارا سفر خیبر کی طرف تھا اور خیبر کا وہ معروف قلعہ جس کو صحابہ کرام نے بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ فتح کیا، تو خیبر کے حوالہ سے چند امور تو وہ ویڈیو میں شاید آپ تک پہنچ جائیں گے۔ ویڈیو ریکارڈ ہوئی لیکن اللہ جانے اس میں کوئی فنی خرابی یا گرمی کی شدت کی وجہ سے موبائل میں گڑبڑ تھی، تو بہرحال خیبر کی جنگ جو ہے، جہاد، یہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جہاد علماء طبقہ کے ساتھ تھا۔ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء اور یہودیوں کے رہنما، جن میں پیر بھی تھے، علماء بھی تھے، تو خیبر کے متعلق میں نے اپنی جو ویڈیو ریکارڈ کروائی اس میں بھی ذکر کیا کہ خیبر کے 8 قلعے تھے۔ 7 قلعوں کو صحابہ کرام نے فتح کر لیا۔ ایک قلعہ تھا جس میں معروف پہلوان مرہب نامی رہتا تھا، تو اس قلعہ کی فتح کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ تو خیبر کے متعلقہ احوال میں سے ایک بحث چلتی ہے باغ فدق کی۔ آج ہماری سوال و جواب کی نشست باغ فدق ہی کے متعلق ہے اور بعض امور خیبر کی جنگ کے متعلق ہوں گے۔ تو ہمارا چونکہ سفر ہے، کتابیں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، تو جو کچھ ذہن میں موجود ہے اس کے مطابق مختصر جواب ہوگا، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہر ایک کڑی پہ مفصل جواب اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ باغ فدق کے متعلق بہت سارے شکوک و شبہات پھیلائے گئے اور سبائی فرقہ کے گلوکار اور ذاکر فدق کے باغ کو ایک افسانوی داستان بنا کر اور مرچ مسالہ لگا کر بڑے انداز سے بیان کرتے ہیں، جن میں 99% جھوٹ اور بہتان
اور کذب و افترا کی داستان ہوتی ہے، تو اس لیے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے اور اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ جب کفار سے جنگ کی جائے اور اس جنگ کے نتیجے میں جو مال حاصل ہو تو وہ مال غنیمت ہے، اور یہ مال غنیمت کے حصے مقرر ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اموال جو غنیمت حاصل ہوتے ہیں ان کے حصے مقرر ہیں۔ دوسرا اقبال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مجاہدین کے روب سے حاصل ہوتا ہے، اور وہ روب سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو، وہاں لڑنا نہ پڑے، تو اس کو مال فے کہتی ہیں۔ اور مال فے کے جو احکام ہیں وہ سورۃ الحشر میں مفصل مذکور ہیں۔ تو اب یہاں پر کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں نظر آئی کہ مال غنیمت کے حصے بھی قرآن میں مقرر ہے اور مال فے کے حصے بھی قرآن مقدس میں مقرر ہیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن مجتبی، حضرت حسین سمیت اسی طرز پہ عامر رہے، اور جیسے قرآن میں موجود ہے۔ تو اس میں اگر کسی فریق کو بھی مثلا حضرت صدیق اکبر پر الزام لگایا جائے کہ انہوں نے قرآنی احکام پہ عمل نہیں کیا، تو یہ الزام صرف صدیق پہ نہیں آئے گا، یہ حضرت علی پہ بھی آئے گا، حضرت حسن پہ بھی آئے گا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ نے بھی مال فے کے انہی احکام کو جاری رکھا جو صدیق اکبر نے کیے، فاروق اعظم نے، حضرت عثمان نے، اور حضرت حسن مجتبی نے بھی مال فے کے انہی احکام کو جاری رکھا جو خلفائے ثلاثہ اور خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نظام پیغمبر کے فرمان کے مطابق جس پہ عمل کیا، اسی پہ حضرت علی کا عمل رہا، اسی پہ حضرت حسن کا عمل رہا۔ تو یہاں جو تفریق کر رہا ہے کہ حضرت صدیق وہ کام کرے تو یہ خلاف شریعت بن جائے، اور حضرت علی اور حضرت حسن وہ کام کریں تو وہ عین شریعت بن جائے، تو اس تفریق کو کوئی عقل والا آدمی تسلیم نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مال فدق ہے، باغ فدق، یہودیوں کا باغ، تو مال فدق یہ مال فے ہے اور اس کے احکام متعین ہیں۔ اب اہل تشیع آج تک یہ متعین نہیں کر سکے، اور یہ اہل تشیع کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے کہ ان کے بڑے چھوٹے مرثیے پڑھ سکتے ہیں، گانا گا سکتے ہیں، اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، تبرے بازی کر سکتے ہیں، مصنوعی رونا رو سکتے ہیں، لیکن آج تک ان میں یہ جرت نہیں کہ اپنا دعویٰ متعین کریں۔ باغ فدق کے متعلق ہم نے بارہا اس فرقہ کے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اپنا ایک دعویٰ متعین کریں کہ دعویٰ ہے کیا۔ مزے کی بات ہے کہ اس مسئلہ میں ان حضرات کا دعویٰ متعین نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا، بلکہ یہ مسئلہ ان کا تضادات کا مجموعہ ہے۔ مثلا پہلا تضاد یہ ہے کہ ایک دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تحفے کے طور پہ دے دیا تھا، ہدیہ کے طور پہ دے دیا تھا۔ اب جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہم جب دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو دلیل کوئی نہیں ہے، اس پر جھوٹی روایات جن کا کوئی اتا پتہ نہیں اور من گھڑت کہانیاں اور قصیدے سناتے ہیں، تو
ایک دعویٰ کا یہ حصہ ہے، اور اس پر ہم نے بارہا مطالبہ کیا کہ دنیا شیعت میں اگر کوئی ایسا دیانتدار ہو ان کے مذہب میں تو دلائل سے گفتگو کرے اور صرف ایک دلیل پیش کر دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا باغ فدق، یا عطیہ اور تحفہ کے طور پہ دے دیا تھا، لیکن قیامت آ جائے گی ایسی دلیل اس مذہب کے پاس موجود نہیں۔ اب دوسرا تضاد، اسی دعویٰ کے مقابل ایک دعویٰ انہوں نے گھڑا، اور وہ یہ کہ باغ فدق وراثت کے لحاظ سے حضرت فاطمہ کا حق تھا اور یہ ترک رسول تھا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی مستحق ہیں وارث ہونے کی حیثیت سے۔ اب اس میں اہل سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کی مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اور مالی وراثت حضرات انبیاء کے لیے ثابت ہی نہیں، جبکہ اہل تشیع کہتی ہیں کہ انبیاء کی مال میں وراثت ہوتی ہے۔ تو اب چاہیے یہ کہ دنیا شیعت کا کوئی فرد سنجیدہ ہو اور وہ اس پہ دلیل لائے کہ حضرات انبیاء کرام کی مالی وراثت جاری ہوتی ہے، وراثت میں جھگڑا نہیں ہے، مالی وراثت جاری ہوتی ہے، وراثت فی المال، لیکن ایسا بھی آج تک دنیا شیعت میں پیدا نہیں ہوا جو یہ دلیل لائے کہ حضرات انبیاء کرام کی مال میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ اب دونوں دعوے آپ دیکھ لیں، ایک پہلا دعویٰ ہبہ اور عطیہ اور تحفہ ہے، اگر ہبہ اور عطیہ اور تحفہ ہے تو پھر وراثت نہیں بن سکتا، تو پہلا دعویٰ دوسرے کا مناقض ہے۔ وراثت کا تعلق بعد الموت کے ساتھ ہے اور تحفہ اور ہبہ کا تعلق قبل الموت کے ساتھ ہے۔ جو یوں سمجھے ہبہ زندگی میں دیا جاتا ہے، تحفہ زندگی میں دیا جاتا ہے، اور وراثت موت کے بعد ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں تحفہ دے دیا، ہبہ دے دیا، تو پھر وراثت کا کیا معنی، اور اگر وراثت تھی تو پھر ہبہ کا کیا معنی؟ یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ دنیا شیعت یہ 10 محرم پورا سال منا سکتی ہے، لیکن اس کا جواب ان کے نہ بڑوں کے پاس ہے نہ چھوٹوں کے پاس ہے۔ اچھا، دوسرا تضاد آپ دیکھیں، اور عجیب تضاد ہے، اصول کافی اور ان کے اصول کی کتابوں میں درج ہے کہ اگر خلیفہ ناحق ہو، امام ناحق ہو، تو ناحق خلیفہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ یہ شیعہ مذہب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تمہارا یہ عقیدہ اور دعویٰ ہے کہ ناحق امام سے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے، اور یہ اصول کافی وغیرہ میں درج ہے، اور پھر سوال ہے کہ حضرت فاطمہ نے بقول تمہارے حضرت صدیق اکبر سے مطالبہ کیا، تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہو کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، بنت رسول اور خاتون جنت نے حرام چیز لینے کا مطالبہ کیا معاذ اللہ، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ برحق مانتی تھی اور اس لیے مطالبہ کیا۔ اگر وہ خلیفہ برحق نہیں مانتی تو ان کی عصمت کا عقیدہ گیا جو آپ حضرات نے معصومیت کا عقیدہ بنایا، اور اگر وہ حضرت صدیق کو خلیفہ حق مانتی ہیں تو پورے شیعہ مذہب کی جڑ کٹ گئی۔ لیکن یہ اتنے سادے اور قصہ بنانے والے، قصائد پڑھنے والے لوگ ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ ہم کتنے تضاد کے شکار ہیں۔ ایک طرف حضرت صدیق کو خلیفہ برحق نہیں ماننا، پھر حضرت فاطمہ سے مطالبہ کروانا، تو یہ اتنا بڑا تضاد ہے کہ دنیا حیران ہے کہ اہل تشیع کا یہ کیا دماغی پرابلم ہے کہ دونوں متضاد چیزیں نقیضین کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ان کا زور ہے وہ حضرت صدیق پر یہ الزام لگانا
کہ حضرت صدیق نے وراثت نہیں دی، حضرت صدیق نے باغ نہیں دیا، حضرت صدیق نے فلاں، اسی پر اس مذہب کی بنیاد ہے۔ تو آج پوری دنیا شیعت کو میں بطور چیلنج کے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو صرف ایک صحیح دلیل پیش کر دیں، جس کا نام دلیل ہو کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کا اپنے نام کروایا ہو، یا اپنی اولاد کے نام کروایا ہو، یا اپنی ملکیت میں لیا ہو، تو ایک دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے اور 20 لاکھ روپے دینا میرا کام ہے۔ پوری دنیا شیعت مل جاؤ اور صرف ایک دلیل لاؤ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ فدق کا اپنے نام کیا ہو یا اپنی اولاد کے نام کیا ہو، اپنی ملکیت جگائی ہو، ایک دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن جب قیامت آ جائے گی، کوئی شیعہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر نے باغ فدق اپنے نام کرایا تھا یا اپنی اولاد کے نام۔ تو کتنے شرم کی بات ہے کہ صدیق تو کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کا فیصلہ نہیں بدلوں گا، پیغمبر کریم کا فیصلہ نہیں بدل سکتا، اور صدیق نے باغ فدق کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رسول اللہ نے کیا، وہی معاملہ حضرت علی المرتضیٰ نے باقی رکھا، وہی معاملہ حضرت حسن مجتبیٰ نے باقی رکھا۔ تو حیرانگی کی بات ہے کہ اوپر پیغمبر کریم ہے اور ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ، درمیان میں صدیق ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، صدیق اکبر پہ جو اعتراض ہونا تھا تو اس کی ابتدا پہل میں محمد مصطفیٰ ہیں اور آخر میں علی المرتضیٰ ہیں، تو حضرت صدیق اکبر پر درمیان میں اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ صدیق پہ اعتراض ہے پھر پیغمبر کریم پہ بھی اعتراض ہے اور علی المرتضیٰ پہ بھی اعتراض ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سبائی فرقہ کی محبت علی کے ساتھ نہیں، علی کی محبت میں سب صحابہ پہ سب و شتم ہے، اور یہ چونکہ باغ یہودیوں کا تھا اس لیے یہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، کیونکہ یہ بھی اصل سبائی ہے، اور عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم، تو وہ بھی اصل یہ دعویٰ پرانا کر رہے ہیں اور درمیان میں آل رسول کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو باغ فدق ہے، باغ فدق کا فیصلہ 12 اماموں کے فرمان سے، ان کا ذرا فیصلہ صحیح سند کے ساتھ وہ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ تو چلو بہرحال میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی تمہیداً، کیونکہ آج تو مجلس سوال و جواب کی ہے، اس پر مستقل جو کمی رہ گئی تو انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا، بہت ساری چیزیں شاید آپ کے سوال و جواب میں آ جائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت سارے ہیں جی، میں باری باری نام لیے بغیر سوال عرض کرتا ہوں۔ جی نمبر 1، فدق کا صحیح تلفظ کیا ہے، فدق یا فدق؟ اکثر فدق پڑھتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ اکثر اجہل ترین ہوتے ہیں جو اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، اصل جو تلفظ ہے وہ فدق ہے، فدق فدق نہیں ہے۔ یہ جو فدق رٹا لگاتے ہیں یہ خود بھی ماشاءاللہ بالکل علم سے ناواقف ہیں۔ جی دوسرا سوال ہے جی، مسئلہ فدق کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مسئلہ فدق کی اصل حقیقت تو میں نے بیان کر دی کہ جو کفار کا مال حاصل ہوتا ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان سے لڑائی ہو اور لڑائی کی وجہ سے مال حاصل ہو تو اسے مال غنیمت کہتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ بغیر لڑائی کے روب کی وجہ سے جو مال حاصل ہو تو اسے مال فے کہتی ہیں۔ تو یہ فدق بھی مال فے میں سے تھا اور یہ بیت المال کا حصہ تھا، اور اسی سے نبی کریم علیہ السلام کی آل بھی اسی سے کھاتی تھی،
اور مجاہدین اور جنگی اسلحہ وغیرہ جو بیت المال کا مصرف ہوتا ہے وہ اس کا مصرف قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ تو اصل یہ بیت المال پیغمبر کریم کے زمانے میں خود نبی موجود ہے تو نبی کے زیر تصرف ہے، اور نبی کی وفات کے بعد جو پیغمبر کا خلیفہ ہوگا یہ اس کے زیر تصرف ہوگا، اور اس کے مصارف خود قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں مفصلا مذکور ہے۔ جی تیسرا سوال ہے، اہل تشیع کہتے ہیں کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ اور عطیہ کر دیا گیا تھا اور اسے باضابطہ طور پر تحریر لکھی گئی۔ ماشاءاللہ، تو یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اہل تشیع نے اپنی مجالس میں گا گا کر اور مصنوعی رونا رو رو کر اس کو بیان کرتے ہیں جی تحریر لکھی گئی تھی، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ بسند قطعی ایک روایت پیش کر دیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب رسول کی ثقاحت اور دیانت ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تین چیزیں اصحاب رسول کے قریب نہیں آتی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم الراشدون، اسی طرح اولئک ہم المؤمنون حقا اولئک حزب اللہ۔ تو صحابہ کرام کی امانت، دیانت، ثقاحت اور ایمان یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی ایسی چیز پیش کرے گا جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہوگی، اخبار احاد کا تو مقام ہی نہیں نص قطعی کے مقابل، تو ہم پوری دنیا شیعت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک دلیل قطعی ثبوت ہو، قطعی دلالت ہو کہ حضرت فاطمہ کو یہ باغ ہبہ ملا تھا اور اس کی تحریر موجود ہے، تو ہم ایک ایک حرف پہ ایک ایک لاکھ روپیہ انعام دینے کے لیے تیار ہیں۔ چوتھا سوال ہے، اہل تشیع ہبہ پر آیت پیش کرتے ہیں، بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ اور ماشاءاللہ، کتب اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد حضرت کا عطیہ ہے۔ بالکل صحیح، یہ آیت میرے سامنے ہے، اور اس میں ذرا غور کر لیا جائے کہ آیت میں کیا ہے، اور پھر آپ شیعہ خیانت بھی ملاحظہ کریں، یہ قرآن پاک کے ساتھ کس طرح کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 26 میرے سامنے ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور عطا دے دے ذَا الْقُرْبَى قرابت والے کو حق اس کا، اور مسکین کو اور مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی میں مت اڑا، فضول خرچی نہ کر۔ یہ آیت موجود ہے۔ اب اس آیت میں آتے ذل قربا حقہ میں کس لفظ کا معنی ہے فدق، اور کس لفظ کا معنی ہے حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا گیا؟ دعویٰ یہ ہے کہ باغ فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ کیا گیا، اور یہ شیعہ سنی دونوں کے تراجم سے آپ ذرا دیکھ لیں کہ آتے حقہ ذل قربا حقہ، تو اس میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں صراحت ہے کہ یہ جناب آ گیا فدق اور حضرت فاطمہ کو دے دو، جہاں تو آگے والمسکین بھی آیا ہے، وابن السبیل بھی آیا، ولا تبذر تبذیرا بھی آیا ہے۔ تو کوئی آدمی ترجمہ بھی پڑھے تو اندازہ کر سکتا ہے کہ یہودی اتنے محرف نہیں تھے جتنے سبائی محرف ہیں۔ تو بہرحال ایک دوسرے نقطہ جہاں پر یہ ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے، اس میں معراج کا ذکر ہے، اور مکہ میں حضرت حسن بھی پیدا نہیں ہوئے، حضرت حسین بھی، اور قلعہ خیبر کا بھی فتح نہیں ہوا۔ تو اگر اسے مراد باغ فدق ہے، اور جو وہ روایت پیش کر رہے ہیں جس سنی شیعہ متفق ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں، تو اس میں حضرت حسن حسین کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو حضرت حسن حسین تو پیدا ہی نہیں ہوئے مکہ میں، تو پھر ان کا نام لانے کا کیا مطلب؟ اور تیسری بات یہ ذرا نقطہ ذہن میں رکھو
کہ ہر باطل کا ایک طریق ہے اور ہر بدعتی کا مبتدع کا طریق ہے کہ وہ آیت قرآن کی پڑھتا ہے اور بنیاد روایت پہ رکھتا ہے۔ اب قرآن مقدس کی آیت میں تو نہ فدق کا ذکر ہے، نہ حضرت فاطمہ کو فدق کے ہبہ کرنے کا ذکر ہے، کوئی بھی چیز نہیں۔ اب انہوں نے ایک روایت پر بنیاد رکھی، جی شیعہ سنی متفق ہیں۔ کون سے شیعہ سنی متفق ہیں؟ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کا راوی ہے فضیل بن مرزوق ایک، اور دوسرا ہے عطیہ کوفی، اور تیسرا ہے کلبی۔ یہ جو فضیل بن مرزوق ہے اس کو بھی محدثین نے صاف لکھا کہ یہ بالکل باطل روایتیں بیان کرتا ہے، اور عطیہ کوفی یہ بھنا ہوا جلا ہوا رافضی ہے۔ اور اس کے آگے کون کھڑا ہے؟ کلبی۔ یہ کلبی اگر جا ہٹا دی جائے تو اس کے لیے بہت مناسب ہے، صرف کلبی کی جگہ کل بھی پڑھا جائے تو یہ بہت بڑا جلا ہوا شیطان رافضی ہے۔ تو اب ان رافضیوں کی بات کو لے کر اس کو قرآن پاک کو اس کے تابع کیا جائے تو اس روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور کتاب اللہ پر افتراء ہے۔ ہماری شیعہ حضرات سے گزارش ہے کہ علمی میدان میں آئیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ علمی میدان میں کوئی دلیل ہے تو لائیے، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت دلیل لائیے، انشاءاللہ ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ جی پانچواں سوال ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، آیت میں عموم ہے، آپ کو بھی شامل ہے، تو آپ لوگ کس دلیل سے تخصیص کرتے ہیں؟ ہاں بہت اچھا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کا تعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ۔ پہلا جو آتے ذل قربا حقہ، تو یہ پہلے دعوے۔ اب یہی بات میں نے شروع میں کی کہ ان حضرات نے دو متضاد دعوے کیے، تو پہلے ان سے یہ تو متعین کروائیں کہ آپ کا دعویٰ ہیبہ ہے یا وراثت ہے۔ اب آتے ذل قربا حقہ پیش کر دیا اور فوراً یوصیکم اللہ، تو یوصیکم اللہ تو وراثت کے متعلق ہے، اور آتے ذل قربا حقہ یہ ہبہ کے متعلق ہے بقول ان کے۔ تو اب دونوں میں اتنا تضاد اور اتنی شیطنت ہے دعووں میں کہ آپ حیران ہوں گے۔ رہ گیا یوصیکم اللہ، تو جہاں میں تین باتیں عرض کروں گا بڑی مختصر۔ پہلی بات یہ ہے کہ یوصیکم اللہ میں کوئی ذاکر مجتہد بتا دے کہ یوصیکم اللہ میں ادات عموم کون سے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ آیت عام ہے تو عموم کے ادات بھی ہونے چاہیے، مثلا کتابوں میں لکھا ہے کل ہے، یہ ادات عموم میں سے ہے۔ نکرہ سیاق نفی میں ہے، ادات عموم میں سے ہے۔ من ہے، ما ہے، یہ ادات عموم میں سے ہے۔ تو ذرا اہل تشیع سے سوال ہے کہ جہاں کم ضمیر ہے، کیا ضمیریں ادات عموم میں سے ہیں؟ تو پہلی بنیاد جی عام ہے، تو جہاں ادات عموم نکالنے چاہیے، جبکہ یہ ضمیر ہے کم والی، اور یہ قانون ہے کہ قرآن پاک میں قوم کے خطاب کئی مقام پہ میں 20 نظائر پیش کر سکتا ہوں موجود ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام اس خطاب میں شامل ہی نہیں، تو پھر عموم کا دعویٰ کہاں رہ گیا؟ مثلا قرآن پاک میں ہے کہ فن کے ہو ما طاب لکم، ما طاب لکم، یہاں پر یوصیکم ما طاب لکم کہ نکاح کرو جو پسند کرو تم عورتوں سے، آگے مثنا وثلاثہ، 2 2 3 3 4 4۔ اپن کے ہو بھی ہے، جمع ہے، قوم ضمیر بھی جمع ہے، لیکن خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہرگز نہیں ہے۔ امت کے لیے 4 4 ہیں، پیغمبر کے لیے 4 کی حد نہیں ہے، پیغمبر کے نکاح زائد بھی ہیں۔ تو مثنا وثلاثہ ورباع جو عدد بیان کیا گیا ہے تو اس کے خطاب میں نبی پاک علیہ السلام شامل ہی نہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو تیسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ اگر بقول تمہارے یہ عموم مان لیا جائے کہ امت کو بھی شامل ہے،
اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی شامل ہے، تب بھی اس سے وراثت ثابت نہیں ہوگی، البتہ اہل تشیع کا کفر ثابت آسانی سے ہو جائے گا۔ تو ہمارا مشورہ ہے، تم اعتراض کرتے ہو جی ہماری تکفیر کرتے ہیں، تو تم خود اپنی تکفیر کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر اس آیت کو عام کیا جائے، عام مانا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بھی شامل ہے اور غیر نبی کو بھی شامل ہے، تو اب ذرا سبائی برادری توجہ فرمائے، تو میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ اب ذرا خیال کرنا کہ تمہاری فروع کافی میں اور اصول میں یہ طے شدہ ہے کہ لا میراث للقاتل، کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کے لیے قاتل کے لیے میراث نہیں۔ اسی طرح لا یرث الکافر و مسلمہ، کہ اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو کافر بیٹا مسلمان باپ کا وارث نہیں ہے۔ ادھر تم کہہ رہے ہو یوصیکم اللہ عام ہے، تو اور اس کو قطعی بھی کہہ رہے ہو، تو پھر قاتل کو میراث سے محروم کرنا اور کافر کو مسلمان کی وراثت سے محروم کرنا، تو تم خود قطعیت کا انکار کر کے کس درجے میں جاؤ گے، اس کا ذرا خیال کر لو۔ تو تم خود اس کو عام نہیں مان رہے، اصول کافی، فروع کافی، تو اسی طرح تمہارا امام معصوم جو تمہارے نزدیک ہیں، جعفر صادق وغیرہ، ان کا مسئلہ بھی دیکھ لو، کافی کے اندر موجود ہے، اور قول معصوم کا انکار تمہارے مذہب میں کفر ہے، تو تمہارا امام معصوم کہہ رہا ہے کہ لا نورث والی روایت تمہارے ہاں امام معصوم سے منقول ہے، اور ہمارے ہاں 12 صحابہ سے مروی ہے جو تواتر کا عدد ہے۔ تو اتنی بات قطعی ہو گئی۔ 3 باتیں میں نے عرض کی کہ عام تم نے بھی نہیں مانا، اگر عموم کا انکار جہاں کفر بنتا ہے تو پہلا اس کے تم مستحق ہو، کیونکہ تم نے قاتل کو بھی وارث نہیں مانا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں مانا، اور دوسرا امام معصوم کے قول کا بھی انکار کیا۔ اور اگر ہماری بات کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں یوصیکم اللہ کا خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہے ہی نہیں، اور جہاں پر کوئی ذات عموم نہیں ہے۔ اگر بالفرض علی وجہ تسلیم 1 منٹ کے لیے تسلیم کر لیا جائے جہاں عموم، تو ہمارے ہاں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حدیث متواتر موجود ہے، جو حدیث متواتر مخصوص کر دے، تخصیص کے لیے کافی ہے، تو یہ عام مخصوص منہ البعض ہوگا۔ اور شاید آپ کو پتہ ہے کہ عام مخصوص منہ البعض جب ہو تو اس کی مزید تخصیص خبر واحد سے بھی ہو سکتی ہے۔ جی سوال نمبر 6، سورہ نمل سلیمان داؤد کے وارث ہیں، یحییٰ زکریا کے وارث ہیں، ماشاءاللہ، فاطمہ نبی کی وارث کیوں نہیں؟ بہت اچھا۔ اب پھر بات آ گئی وراثت پہ، تو ان کو کہو پہلے طے کرو، کہو کہ آج تک ہم نے جھوٹ بولا ہے ہبہ والا، اور وہ جو تحریریں دکھا کر عمر نے تحریر پاڑ دی اور فلاں کیا، تو کم از کم اس کا تو اقرار کرو کہ اب تک ہمارے ذاکر مجتہد جھوٹ بولتے رہے، وراثت اپنا ہبہ نہیں تھا، عطیہ نہیں تھا، وراثت تھی۔ جہاں تک بات ہے حضرت سلیمان کی، یہ میرے سامنے ہے سورہ النمل آیت نمبر 15، اس میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ، تو یہاں ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ آگے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، آگے انہوں نے اللہ کی تعریف کی، تمام صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جس نے فضیلت دی ہمیں اوپر بہت سارے اپنے بندوں سے جو ایمان والے ہیں۔ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور وارث بنا سلیمان داؤد کا، کس چیز کا وارث بنا؟ آتینا داؤد و سلیمان علما، یہ وراثت علمی ہے، خود قرآن کا سیاق۔ داؤد تو وارث بنے سلیمان داؤد کے۔ قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ذرا بھی کوئی قرآن کا فہم رکھنے والا ہو تو آگے خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر،
تو یہ وراثت علمی ہے. پہلے میں بتا چکا ہوں کہ وراثت دو قسم پہ ہے، ایک ہے وراثت مالی اور دوسرا ہے وراثت علمی. تو وراثت کا کوئی منکر نہیں. اہل تشیع نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وراثت مال میں جاری ہوتی ہے. جہاں تک وراثت علم کی ہے تو قرآن پاک میں ثم اورثنا الکتاب، یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 32 ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا ان کو کہ چنا ہم نے اپنے بندوں سے. تو یہ وراثت فی الکتاب ہے. اور یہاں پر بھی سلیمان وارث بنا داؤد کا، تو یہ وراثت کون سی ہے؟ وراثت علمی ہے. وراثت فی المال ہرگز نہیں بن سکتی. ورنہ آپ خود دیکھیں کہ حضرت داؤد کے 19 بیٹے ہیں. اگر یہ وراثت فی المال و فریقین کی کتب متفق ہیں، بلکہ بعض اہل تشیع نے تو 100 بیٹا لکھا. تو حضرت داؤد کے 19 بیٹے ہیں. اگر وراثت فی المال ہے تو اکیلے سلیمان کیسے وارث بن گئے؟ تو پھر تو 19 کے 19 وارث ہونے چاہیے. تو یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے. تو یہ وراثت ہے. اور یہ وراثت کون سی ہے؟ وراثت فی العلم والنبوہ ہے. جی سوال نمبر 7 ہے. جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوتی کہ آپ زندہ ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ماشاءاللہ. اب یہاں دو باتیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنے والے اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلواتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی اہل تشیع کی طرح یہ بات مان رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت مالی ہے، تقسیم نہیں ہوئی. اہل تشیع معاذ اللہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں صحابہ نے غصب کر لی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی زندہ ہے. تو مطلب ہے کہ اس قول میں دونوں متفق ہیں کہ انبیاء کی وراثت فی المال ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے، ایک تو الزامی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حیات علت ہے وراثت نہ ہونے کی، تو شہید کی وراثت کیوں جاری ہوتی ہے؟ شہید کی حیات بھی نص سے ثابت ہے. جبکہ شہید کی وراثت جاری ہے تو معلوم ہوتا ہے حیات علت نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ انبیاء زندہ ہیں اس لیے وراثت نہیں، یا نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں اس لیے وراثت نہیں، تو عدم توریث یہ حیات کی علت نہیں ہے. یا اس کی علت حیات نہیں، عدم توریث کی علت عدم موت ہے، موت کا نہ آنا. تو پھر ہمت کر کے کہو کہ انبیاء پہ موت نہیں آئی. پھر ہم دیکھیں تو ادھر تم اگرچہ اوپر سے تو کہہ دیتے ہو کہ انبیاء پہ بھی موت ہے. تیسری بات یہ کہ انبیاء کی وراثت جب مال میں ہے نہیں، وراثت علم میں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی وراثت تقسیم نہیں ہے چونکہ زندہ ہے، تو میں کہتا ہوں ان بیچاروں کو وراثت ملی نہیں، نہ ان کو ملی ہے نہ ان کو ملی ہے. انبیاء کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہے. اور پیغمبر کریم نے خود فرمایا ترکت فیکم امرین، میرا ترک ہی دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت نبی ہی. تو ہمارے پاس یہ کتاب اللہ موجود ہے، پیغمبر کی سنت موجود ہے. تو وارث تب بنتا ہے، مال کا وارث تب بنتا ہے جب نسب ثابت ہو، اور علم کے وراثت تب بنتی ہے جب ایمان ثابت ہو. تو یہاں ان بیچاروں کا ایمان ثابت نہیں، اس لیے یہ وراثت سے محروم ہے. انبیاء کی وراثت فی المال نہیں ہوتی، وراثت فی العلم ہوتی ہے. اور وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہر عالم ربانی انبیاء کا وارث ہے. یہ دو سوال ایک جیسے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے میں کرتا ہوں. جی کچھ شاکر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم سے اولاد کے لیے وراثت ثابت ہے، جی اور صدیق اکبر نے حدیث سے اس کو رد کیا ہے. اور آگے اس سوال کا دوسرا پیراگراف ہے کہ بخاری میں حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، یہ بخاری میں بھی موجود ہے، وراثت مانگتی رہی اور اسی طرح ناراض ہو گئی. صحیح ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاکر بھائی سے بھی گزارش ہے کہ ذرا
توجہ فرما لے، قرآن پاک کی ایک آیت بتا دیں کہ پیغمبر کی وراثت فی المال کا ثبوت ہو تو ما بن نزائے، تو پھر تو آپ کا یہ سوال بنتا ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس میں کسی پیغمبر کی وراثت فی المال کی تصریح ہو۔ یوسی کو ملا کی جہاں بات ہے تو وہ میں نے پوری بات عرض کر لی، شاکر صاحب میرا خیال ہے رکا بعد میں سوال کیا ہے اور وہ بات پہلے گزر گئی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیں کہ یوسی کو ملا پیغمبر کریم کو خطاب بن ہی نہیں سکتا۔ تو جب قرآن پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت فی المال ثابت ہی نہیں تو پھر یہ روایت حدیث قرآن کے مقابل کیسے آئے گی؟ نیز یہ بات بھی شاکر صاحب ذہن میں رکھے کہ یہ حدیث، یہ بات وہاں ہوتی ہے جہاں روایت خبر واحد ہو، یہ روایت خبر واحد نہیں ہے، یہ روایت متواتر ہے، اور جہاں حدیث متواتر ہو جائے وہ بھی قطعی ہوتی ہے بمنزلۃ الکتاب، اور اس سے بھی کتاب اللہ کی تنسیخ بھی جائز ہوتی ہے، اور یہ فریقین کی کتب کا طے شدہ مسئلہ ہے، تو اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ رہ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہوئی تھی۔ میں شاید اور بھی کوئی سوال کرے جو عام طور پہ ذاکرین مجتہدین اس پر مرچ مسالہ لگاتے ہیں، وہ میں لگا کر اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ مرچ مسالہ یہ لگاتے ہیں کہ دیکھو جی بخاری شریف میں آیا ہے کہ من اغضبہا فقد اغضبنی، کہ جس نے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، ایک، اور دوسرا بخاری میں آیا غاضبت فاطمہ تو فلم تتکلم، کہ حضرت فاطمہ حضرت صدیق سے ناراض ہو گئیں، تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ صدیق نے نبی کو ناراض کیا۔ یہ بخاری کے صغرے کبرے ملائے جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو ہے کہ یہ جہالت پہ مبنی بات ہے کہ من اغضبہا، اغضب یغضب کا معنی اور ہوتا ہے، غاضبہ کا معنی اور ہوتا ہے۔ اغضبہ کا معنی جو جان بوجھ کے ناراض کرے، غاضبہ کا معنی ہوتا ہے ناراض ہونا۔ ان دونوں کا فرق ہے، ناراض کرنا اور ہے، ناراض ہونا اور ہے، اور یہ معمولی عقل والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اغضبہ ناراض کیا نہیں ہے، وہاں غاضبت آیا، یہاں اغضبہ، جس آدمی کو اغضبہ اور غاضبت کا فرق نہ آئے تو وہ بھی اللہ کی شان، وہ بھی حضرت صدیق اکبر جن کا ایمان، جن کی ولایت، جن کی صحابیت منصوص کرتی ہے، ان پر اعتراض کرنے بیٹھا ہے، اور پتہ اغضبہ یغضب اور غاضبہ کا نہیں۔ ایک دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، اور اچھی طرح ہمارے جو اہل سنت ساتھی ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ روایات جو ہیں اکثر روایت بالمعنی ہیں، اور بخاری شریف کا یہ مقام جو ہے یہ بھی روایت بالمعنی ہے، اور روایت بالمعنی یہ اکثر ہے احادیث میں، اور روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنے کلمات اور الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ یہی روایت اگر آپ بخاری میں دیکھیں تو ایک مقام پہ آپ کو ملے گا کہ حضرت فاطمہ خود حضرت صدیق اکبر کے پاس تشریف لائیں، دوسری میں ملے گا ارسلت، حضرت فاطمہ نے پیغام بھجوایا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، اور اسی طرح میں مختصر عرض کروں کہ یہ جو روایت ہے غاضبت فاطمہ، کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی، تو یہ امام زہری سے روایت ہے۔ اچھا، اہل تشیع تو اس سے استدلال کر ہی نہیں سکتے، جو روایت امام زہری سے ہے اہل تشیع اس کو اہل سنت کے خلاف پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل تشیع کی اسماء و رجال کی کتب متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام زہری شیعہ تھا، تو اہل تشیع خود کہتے ہیں کہ امام زہری شیعہ تھا۔ جب اہل تشیع امام زہری کو شیعہ کہہ رہے ہیں تو امام زہری کی روایت اہل سنت کے مقابل کیسے وہ حجت پیش کر سکتے ہیں اور حجت قرار دے سکتے ہیں؟ تو وہ خود کہہ رہے ہیں امام زہری شیعہ تھا، ہم نہ بھی کہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زہری شیعہ تھا۔ تو جب اگر امام زہری بقول تمہارے شیعہ تھا
تو شیعہ کی روایت ہمارے خلاف حجت نہیں، ہمیں وہ روایت ہمارے خلاف پیش کرو جس کے راوی کم از کم سب کے سب اہل سنت ہو، تب ہمارے خلاف حجت بنے گی۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھو کہ یہ روایت جو ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، یہ کس نے کہا ہے؟ غضبت فاطمہ، اس کو ذرا متعین کرو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، حضرت علی نے کہا، حضرت صدیق نے کہا، ان تین میں سے تو کسی نے بھی نہیں کہا، تو پھر یہ غضبت فاطمہ کہاں آ گیا؟ تحقیق اس کی یہ ہے کہ امام زہری کے 4 شاگرد ہیں، 3 شاگرد جب یہی روایت نقل کرتے ہیں وہاں غضبت فاطمہ کے لفظ نہیں ہیں۔ بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی کہ یہ الفاظ بالکل نہیں ہیں۔ ایک شاگرد ہے، وہ جب بیان کر رہا ہے تو غضبت فاطمہ کے لفظ ہے، لیکن جہاں بخاری سمجھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ جہاں غضبت فاطمہ تو کے لفظ آئے ہیں، اس سے پہلے قالا ہے اور روایت آ رہی ہے عن عائشہ، اور درمیان میں کیا گیا؟ قالا۔ اگر یہ فرمان عائشہ ہوتا تو قالت کا لفظ ہوتا، یہ قالا بتا رہا ہے کہ اس راوی خود کہہ رہا ہے، قالا کا قائل راوی ہے، تو امام زہری کے بھی 4 شاگردوں میں سے صرف ایک شاگرد کی روایت میں آ رہا ہے غضبت، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غضب فاطمہ شاگردوں کے شاگردوں کا فہم ہے، نہ حضرت فاطمہ نے کہا اور نہ صدیق اکبر نہ علی المرتضیٰ، تو یہ بعد والے راویوں نے سمجھ لیا ہے غضبت، تو بعد والے راوی کا فہم کیسے دلیل بنے گا؟ ایک نیز اہل تشیع کو تھوڑا سا فکر دلانا چاہتا ہوں کہ اہل تشیع کتب میں 4 مقام لکھے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے ناراض ہوئی، 4 مقامات، اور ایک دفعہ تو اہل تشیع لکھتے اتنی ناراض ہوئی کہ جبریل کو آنا پڑا گریبان چھڑوانے کے لیے، اور حضرت علی گھر سے بھی چلے گئے۔ تو یہ اہل تشیع، اب آپ اندازہ کریں کہ ادھر انہوں نے کس طرح مرچ مثالیں لگائے، جی حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، اور شیعہ کتب میں ہے یہاں ایک دفعہ ناراضگی، اور شیعہ کتابیں کہہ رہی ہیں 4 مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے سخت ناراض ہوئی۔ اگر کوئی شیعہ کہے گا تو انشاءاللہ میں اصل کتابیں میں پیش کر دوں گا، تو ان کو کہے غیر کی آنکھوں کا تجھے تنکا آتا ہے نظر۔ اگلا میں جملہ نہیں کہتا، وہ سمجھ لینا چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے جی، لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو ہمارے اہل سنت بھی، جو اہل سنت ذاکر، آج کل ذاکروں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اہل سنت کے ذاکر ہیں، ایک اہل تشیع کے۔ تو جو ہمارے ذاکرین ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو بڑا پیش کیا ہے، تو یہ یاد رکھ لو کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بڑے بڑے ائمہ نے اس پہ بحث کی ہے، اور یہ قطعاً صحیح نہیں۔ اس پر تاریخ اسلام ذہبی وغیرہ میں اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ اس کا جو راوی ہے وہ عیسیٰ بن ہارون مہران ہے کہ کیا؟ یہ مجھے کاغذ دو۔ یہ روایت آ رہی لا سیفا الا ذوالفقار لا فتح الا علی، تو اس روایت پر اہل سنت کے ہاں جو بڑے بڑے محدثین ہیں انہوں نے بحث کی کہ یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ فرمان رسول بھی نہیں۔ اس روایت کے اندر آ رہا ہے کہ کسی حاطف غیبی جن کی آواز ہے، جن نے آواز نکالی اور آواز دی ہے، تو بہرحال یہ سند کے اعتبار سے روایت بالکل صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس روایت پہ
मुफस्सल गुफ्तगू करूंगा अगर जरूरत पड़ी। यहां इतनी बात ज़हन में रखो कि ये सनदन बिल्कुल ज़ईफ है और सही रिवायत इस तरह कोई भी नहीं है। जी ये सवाल है जी, क्या हजरत अली खैबर का दरवाजा उखेड़ा है और इसे डाल भी बनाया है? ये भी इसी तरह की कहानियों में से एक कहानी है कि हजरत अली उल मुर्तजा, इसमें कोई शक नहीं कि हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हाँ ये जो आप पूछ रहे थे ना ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, इमाम इब्न हजर अस्कलानी फरमाती हैं कि इसका रावी जो ईसा बिन मेहरान है, इसके मुतालिक फरमाते हैं राफज़ीयुन कज़्ज़ाब। इमाम इब्न अदी फरमाते हैं कि ये जला हुआ शिया था, और अल्लामा खतीब फरमाते हैं कि मिन शयातीन राफिजा, ये शैतान किस्म का राफजी था। तो इसलिए ये रिवायत आलु सुन्नत के उसूल पे साबित नहीं है। रह गया हजरत अली का खैबर का दरवाजा उखेड़ना, तो ये भी किस्सा गो वाइजीन की दास्तान है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये शान अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद शान है, और इसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हजरत अली का मरहब को कत्ल करना ये सबसे बड़ा कारनामा है और ये बड़ी शान है। और मरहब को हजरत अली ने जैसे आंखों में आंखें डालकर जिस शान से ललकारा है, और अल्लाह ताला पर तवक्कुल और एतमाद पर, इसी तरह हजरत अली उल मुर्तजा के हर जंग में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कारनामे हैं। तो वो कारनामे जो सही अहादीस से साबित है वो बयान करने चाहिए। और हजरत अली की शान झूठ बोल बोल कर वो इसकी मोहताज नहीं है कि झूठ बोला जाए। तो ये जो खैबर का दरवाजा है, तो इस पर कहते हैं जी दरवाजा उखेड़ा, और वो दरवाजा इतना था कि 70 आदमी उस दरवाजे को नहीं उठा सकते थे, और हजरत अली ने ढाल बना लिया। तो ये तमाम आइम्मा, इसका रावी भी मोहम्मद बिन इसहाक है जो मारूफ आदमी है। इमाम ज़ाहबी फरमाते हैं कि ये मुनक़ती है, तारीख इस्लाम है इमाम ज़ाहबी की। और अल्लामा इब्न कसीर वो भी फरमाते हैं कि इसमें फीह जिहालतुन व इनकिता, इसमें जिहालत भी है और इनकिता भी है। और अल्लामा सखावी ने तो यहाँ लिखा कि जितने तुरुक से ये मरवी है कुल्लुहा बाहिया, सब के सब कमजोर हैं, कोई भी सही सनद से साबित नहीं है। हैरानगी की बात है कि जो सही अहादीस है उनसे हजरत अली की शान जो साबित हो रही है वो तुम हजम नहीं कर सकते, और झूठी रिवायात को पेश करते हैं, और गालिबन झूठ का चस्का ज्यादा है। जी अगला सवाल है जी, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जी नबी अकरम के घर कैसे दफन हुए? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाजत मिली ही नहीं थी। अगर सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने इजाजत दी तो कैसे दी? माशाअल्लाह, ये सवाल कई जिहालतों पर मबनी है। हाँ पूरा हो गया या आगे रहता है? पूरा हो गया। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर हुजरा आयशा में दफन क्यों हुए? तो सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में दफन क्यों हुए? इसको कोई दुनिया का जाकिर जरा हल करे। जो शैतान ने साइल को चोक लगाई है, साइल से मुराद जिसने ये सवाल घड़ा है, हो सकता है जी करने वाला हमारा अपना अजीज हो, कोई वो महसूस न करे। जिसने ये सवाल घड़ा है उसने जो बात साबित करने की कोशिश की, हमारा ये सवाल, उसका सवाल है अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हजरत आयशा के हुजरा में दफन क्यों हुए? तो हमारा सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा आयशा में दफन क्यों हुए? एक इससे साइल का मकसद ये है कि हुजरा तो
نبی پاک علیہ السلام کی ملکیت تھا، حضرت عائشہ کی ملکیت نہیں تھا، کہنا مجھے چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کو پھر وراثت کیسے ملی، اختیار کیسے ملا؟ تو سوال یہ ہے کہ ملکیت تو موت سے ختم ہو جاتی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے وارث صرف حضرت فاطمہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، 3 قسم کے افراد وارث ہیں۔ ایک بیٹی، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد بھی فوت ہو گئی، 3 بیٹیاں بھی فوت ہو گئیں، تو اولاد میں صرف ایک بیٹی، اور ازواج مطہرات اور چچا عباس، یہ 3 قسم کے وارث بنتے ہیں۔ تو اگر یہ وراثت ہی چلانی ہے تو پھر سوال یہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حجرہ میں دفن ہوئے، اگر یہ دفن درست نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دفن کرانے والے ہیں، پھر اعتراض، حضرت علی کیسے اعتراض سے بچیں گے؟ حضرت علی نے احتجاج کیوں نہیں کیا، جھگڑا کیوں نہیں ڈالا؟ جہاں کہہ دیں گے جی تقیہ ہے، تو ہمارا سوال ہے حضرت حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے کوئی شیعہ نکل نہیں سکتا۔ باقی یہ ان کی جہالت ہے، یہ میرے پاس موجود ہے سورۃ الاحزاب، اور اس میں اگر 2 آیتوں پر غور کر لیا جائے تو مسئلہ بالکل حل ہے قرآن کریم میں۔ تو یہ لوگ قرآن پاک کو جانتے ہی نہیں۔ تو یہاں سورۃ الاحزاب 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ خطاب کس سے ہے؟ ازواج مطہرات کو۔ کرنا فی بُيُوتِكُنَّ، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں۔ تو گھر کس کے ہیں؟ بُيُوتِكُنَّ۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ نبی پاک زندہ ہے، یہ وراثت سے بُيُوتِكُنَّ نہیں بنے، پیغمبر کی حیات میں بُيُوتِكُنَّ فرمایا گیا۔ اور آگے پھر تھوڑا سا آگے چل کے تو وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وَاذْكُرْنَا، یاد کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ، کہ جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات۔ تو بُيُوتِكُنَّ گھر کس کے تھے؟ ازواج مطہرات کے۔ تو اس بُيُوتِكُنَّ حضرت عائشہ کا اپنا گھر تھا، وہ جسے چاہیں دفن ہونے دے، جسے چاہیں دفن نہ ہونے دے۔ اس میں رافضی یا سبائی کا کیا تصرف اور اختیار چل سکتا ہے؟ اس لیے جہاں قرآن پاک نے دونوں اور بھی مقام میں فی بُيُوتِكُنَّ سے قرآن نے مہر لگا دی کہ وہ حجرہ عائشہ صدیقہ کا تھا، اور وہ وراثت کے طور پہ نہیں ملا تھا، وہ پیغمبر کی زندگی میں حضرت عائشہ کی ملکیت تھا۔ تو حضرت عائشہ اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتی ہے، چاہے جس کو مرضی دفن ہونے کی اجازت دے، جس کو نہ دے۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اس چیز پہ حضرت علی نے بھی اعتراض نہیں کیا، حضرت حسن اور حسین نے بھی اعتراض نہیں کیا، سارے صحابہ متفق رہے ہیں۔ جی یہ 2 سوال اور تھے، اس کا جواب بھی اس میں آ ہی ہے، تو ان سوالوں کو چھوڑ دیتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت علی نے یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ تو یہاں 2 باتیں ہیں، جہاں روایتیں دونوں طرح ہیں۔ حضرت صدیق نے پڑھائی، اس پر بھی روایات موجود ہیں، حضرت علی نے پڑھائی، اس پر بھی موجود ہے۔ تو اس سے سائل کا مقصود کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں حضرت علی پڑھائے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ خامند ہے، قریبی ہے، وہ بھی پڑھا سکتا ہے، حضرت صدیق بھی پڑھا سکتا ہے۔ تو اس میں کون سا سوال ہے فلاں نے پڑھایا یا فلاں نے پڑھایا؟ البتہ ان سے ذرا یہ ہمارا سوال ہے کہ حضرت علی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا اور کتنے آدمیوں نے پڑھا تھا؟ اصول کافی ذرا اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت علی کا جنازہ پڑھایا کس نے اور کتنی جماعت تھی پیچھے، جبکہ تم کہتے ہو کہ کوفہ والے ہزاروں لاکھوں شیعہ تھے، تو حضرت علی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ سوا 3 آدمیوں کے جنازے کے لیے کیے ہی کوئی نہیں، اصول کافی میں موجود ہے۔ باقی جنازہ کوئی بھی پڑھائے، حضرت علی پڑھائے تب بھی صحیح ہے، حضرت صدیق پڑھائے
تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں کون سا امامت کا مسئلہ ہے؟ روایات دونوں طرح موجود ہے۔ جی یہ آخری سوال ہے جی، جنگ خیبر حضرت علی کے حوالے سے کیوں مشہور ہے؟ ایک سوال اور اس کے بعد، جنگ خیبر حضرت علی کے حوالے سے کیوں مشہور ہے؟ میرا خیال تو ہے کہ یہ شہرت صرف ذاکرین اور واعظین میں ہے، ورنہ تاریخ اسلام کی بڑی بڑے جنگیں ہوئی، خود یہ جنگ خیبر حضرت علی المرتضیٰ اس میں بیمار تھے، آپ کی آنکھوں میں درد تھا، بیماری میں مبتلا تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے آنکھوں پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، اور یہ معجزاتی طور پہ حضرت علی کی آنکھیں درست ہو گئیں۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام کی پیشین گوئی بھی تھی، لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ رَجُلًا، کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح عطا کرے گا، اور وہ آدمی کون ہوگا کہ یحبہ اللہ ورسولہ، اس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ ایسے ہے جیسے وعد اللہ الذین آمنوا، خلفائے راشدین کی خلافت کا وعدہ موعود قرآن میں ہے، جہاں پیغمبر کی پیشین گوئی اور وعدہ حضرت علی کے لیے محبت کے باب میں ہے۔ تو چونکہ خوارج حضرت علی کے خلاف تھے، اس لیے بھی یہ روایت زیادہ مشہور ہوئی، اور دوسرا روافض نے بھی اس کو مشہور کیا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 7 قلعے تو دیگر صحابہ نے فتح کیے اور ایک حضرت علی کی کمانڈ میں فتح ہوا، تو اس میں مرحب کے ساتھ مقابلہ البتہ بڑا تھا، تو اس لحاظ سے بعض لوگوں نے اس کو مشہور کیا۔ جی یہ آخری سوال ہے سر، تو یہ ہے کہ حضرت عثمان نے باغ فضل اپنوں کو دے دیا تھا، اور جس کا نام مروان ہے، اور اس کو چیف ایڈوائزر بھی بنایا تھا، اور باغ فضل بھی دیا تھا، اور جتنی زکوٰۃ اور خمس جمع ہوتا تھا وہ بھی وہ لے جاتا۔ یہ 3 جھوٹ ہیں اس سوال میں، اور یہ تینوں جھوٹیں جو ہیں وہ تقریباً خلافت و ملوکیت سے ماخوذ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مروان حضرت عثمان کا چیف سیکرٹری تھا، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ میرا جھوٹ ہے۔ کاتب ہونا الگ چیز ہے کہ بعض امور میں خط و کتابت، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ تحریر کر دیں، تو اسے چیف سیکرٹری پوری سلطنت کا کیسے بن گیا؟ منشی کی حد تک منشی اور چیف سیکرٹری میں فرق ہے۔ اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ حضرت عثمان نے اپنے قریبیوں کو دیا، باغ فضل چھوڑو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی 1 ٹکا بھی بیت المال کا کسی قریبی کو دیا ہو، دنیا شیعت اگلے پچھلے مل کے زور لگائیں ثابت نہیں کر سکتے۔ تیسرا کہ باغ فضل حضرت عثمان نے اپنے قریبیوں کو دے دیا، یہ ایسا جھوٹ ہے جیسے خارجیوں نے حضرت علی کے متعلق جھوٹ نکالا کہ حضرت علی فیصل حکم مان کے قرآن کے منکر ہو گئے۔ تو جس طرح خوارج نے حضرت علی کے ایمان پہ حملہ کیا ہے، اسی طرح رافضیوں اور رافضی نما گروہ نے حضرت عثمان پہ بھی بہتان لگایا ہے۔ جس طرح حضرت علی کے قرآن کا منکر ہونا جھوٹ ہے، اسی طرح حضرت عثمان کا باغ فضل قریبیوں کو دینے والا یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس پر جو سوال وہ قبول ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔